الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شانه في سورة الذاريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، انسان دنیا میں مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہوتا ہے، مختلف قسم کے مراحل اس پر آتے ہیں جو اس کے شعور میں گھس جاتے ہیں، یعنی ان کا وہ احساس کرتا ہے. خواہ مواقف، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ان دونوں سے وہ پورے طریقے سے متاثر ہوتا ہے. اب یہ شعور اور یہ احساس، اس کی ترجمانی کیسے ہو؟ جو ہم نے محسوس کیا، ہم اس کو کہیں تو کیسے کہیں؟ زبان سے کہہ سکتے ہیں، چہرے کے تاثرات سے ثابت اور ظاہر کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی زندگی میں یہ سوچا
کہ اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں ہمارے اندر ایسی ودیعت کی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ان احساسات اور ان جذبات کی ترجمانی کیسے ہوتی؟ اور وہ دو نعمتیں ہیں ہنسنے کی اور رونے کی. اور اللہ رب العالمین نے جو سورہ ذاریات کی آیت کریمہ بیان کی گئی اس میں فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اس سورہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ دریا، یہ شجر، یہ حجر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پوری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اپنے آپ کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے جو میں نے بیان کی. اور اللہ رب العالمین نے اس کو بطور نعمت سورہ نجم میں بیان کیا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں ہنسایا یعنی ہنسنے کی صلاحیت دی اور طاقت دی، اور تمہیں رلایا یعنی رونے کی صلاحیت اور طاقت دی. جب کسی چیز سے دل کو ٹھیس لگتی ہے، دماغ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آدمی اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کر کے اس کو بیان کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی فرط سرور و انبساط میں بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. بہت زیادہ خوشی اللہ رب العالمین نصیب فرما دے تو بہت خوشی کے لمحہ میں بھی آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو نکلتے. یہ آنسو خوشی کی بھی ترجمانی کر سکتے ہیں جیسے غم کی ترجمانی کرتے ہیں. اور اگر یہ دو نعمتیں نہ ہوتی تو ہم کیسے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے؟ تو اللہ رب العالمین کو ہماری آنکھیں بہت پسند ہیں. اتنی پسند ہے کہ آگے کی باتوں میں یہ چیز ثابت ہوگی، لیکن ایسی آنکھیں جن میں ندامت کے آنسو ہوں، ایسی آنکھیں جن میں اللہ رب العالمین کے خوف کا آنسو ہو، ایسی آنکھیں جن میں اپنے گناہوں کے احساس کرنے کا آنسو ہو اور سچی توبہ کر لینے کی امنگ کے آنسو ہوں. ایسے آنسو بھری آنکھیں اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اسی لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی: اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. مولا، میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی شکم سیر نہ ہو، یعنی لالچی اور حریص نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں. وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اور ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں آنسو نہ آئے. ایسی آنکھ سے پناہ مانگی گئی ہے. وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا جس کو شرف قبولیت حاصل ہو.
اور ہم اپنی دعاؤں کی تاثیر دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرما دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، یہ کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من دعوت لا یستجاب لها، مولا میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس دعا کو آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو۔ رونے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں دنیا میں، رونے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ عاشق لوگ جو محبت پہ روتے ہیں کسی کی، یہ فالتو لوگ، بیکار، نالائق، کوئی ان کی حیثیت نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو جسم کو اور دل و دماغ کو تکلیف پہنچتی ہے تو روتے ہیں۔ اور تیسری قسم اہل علم اور اہل ایمان کا رونا ہے، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے اعمال کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں، اس دن کی ہولناکی کا تصور کر کے ڈرتے ہیں، اپنی برزخ کی زندگی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ جہاں جائیں گے تو لوگ بھی اور مال بھی، لیکن وہ دونوں تو لوٹ آئیں گے اور ایک چیز باقی رہ جائے، صرف اعمال۔ قبر کی تنہائی میں ساتھ دینے والی چیز کون سی؟ صرف اور صرف اعمال صالحہ، ان کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو ایسا ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کا جب ذکر کی جائے، مومنین وہ ہے کہ اللہ کا ذکر کی جائے ان کے دل خوف سے لرز جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ، اور ایمان ہی میں اضافہ نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ خَرُّوا لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، جن لوگوں کو پہلے علم دیا گیا، جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خوشی و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم میں فرمایا کہ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، واللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بعض ایسی آیتیں جو ہمارے بعض بزرگان نے تلاوت کی، ان پر ایسا اثر ہوا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر، اور یہاں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھنے کی حالت میں تھوڑا سا اس کا اثر ہو، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد بھی اس کا اثر دیر پا ہو، اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو نبی پر جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی، جب وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے
جو قرآن کی آیتیں ہیں جو منزل من اللہ ہیں، اس کا ایک ایک حرف آئینہ کی طرح واضح ہے، نہ کہ ایک ایک لفظ. یہ ہمارے دلوں کو چھو جانے والی آیتیں ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ دل ہمارے پاس ہو جس میں اللہ رب العالمین کی بات. رونا تو ایسی حالتوں میں ہوا. آج کہیں جان کا خوف ہو تو ہم اپنے بچے کو جانے سے روکیں گے، کبھی اس کو جانے نہیں دیں گے کہ پرخطر راہ ہے، یہاں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ میں نکلنے کے لیے کہا صحابہ کرام سے، تو کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احملنا، ہمارے لیے بھی سواری کا بندوبست کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، سواری کے لیے مجھے استطاعت نہیں ہے، میرے پاس نہیں. وہ روتے ہوئے چلے گئے. وہ پرخطر جہاد کی راہ جہاں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. ہر آدمی صاحب اہل و عیال ہوتا ہے، صاحب جاہ و حشم ہوتا ہے، لیکن جہاد کی فضیلت کا احساس کام نہیں جا سکیں گے روتے ہوئے واپس. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں سواری دیجیے، آپ نے کہا ہمارے پاس استطاعت نہیں، تو وہ روتے ہوئے چلے گئے غم کے مارے، اور اس احساس میں کہ آج ان کے پاس اتنا نہیں ہے، وہ اتنا اپنے پاس نہیں پاتے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے تو جرأت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے گناہ کرنے کی. سوچتا ہے کہ کوئی تو ارد گرد ہمیں دیکھنے والا ہے نہیں، لا ہمارا جو جی چاہے کر لے، فون کر کے کسی سے جھوٹ بات کہہ دیں، پرچار کر دیں. غلط سلط باتیں غیبت و چغلی کی ذہن میں لائیں، سوچیں. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند. اور جس نے اس خصلت کو لات مار دیا اور اللہ رب العالمین کا خیال اور اس کا خوف اس حالت میں بھی رہا جب وہ تنہائی کی حالت میں ہوا، ایسے شخص کی ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس زمرے میں داخل کر دیا کہ جس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج اتنا قریب کہ بعض روایتوں میں آتا ہے 1 میل کے قریب. سورج کی تمازت سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنے بھر، کوئی گھٹنے بھر، کوئی کمر بھر، کوئی سینے بھر، کوئی کانوں بھر، سب پسینوں کا سیلاب، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن یہ صفت کتنی مشکل ہے ہم اپنے گریبان میں سر ڈال کر سوچ سکتے ہیں. ذکر اللہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ،
اس سے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی, رونے لگا. اللہ رب العالمین کو یاد کر کے, اس کے عذاب کا خوف کر کے, ندامت کی وجہ سے اپنے گناہوں کا احساس کر کے, عینانی لا تمسہما النار, دو طرح کی آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے روئیں, اور وہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سرحد کی نگرانی کی. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن, مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. وہ کہتے ہیں کہ اقرأ علیک وعلیک انزل, آپ کو سناؤں, میری ہمت, آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا, میں آپ کو سناؤں. کہتے ہیں انی احب ان اسمع من غیری, میں چاہتا ہوں کہ غیر سے سنوں. آنے لگے, جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ ہم ہر امت سے گواہ لا کر کھڑا کریں گے, پھر آپ کو سب کے اوپر گواہی دینی پڑے گی. کا حسبک, بس. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, تو دیکھا تو عبداللہ بن مسعود نے تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھی. تو جب آپ کے بیٹے ابراہیم پر جاکنی کا عالم طاری ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, وہ اس کو جاکنی کے عالم میں دیکھے گا تو اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہوگی, وہ آپ دیدہ ہوگا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ان القلب يحزن وان العين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. دل میں غم ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, لیکن ہم اپنے منہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا کوئی لفظ نہیں نکالیں گے. اور ابراہیم, ہم آپ کی جدائی سے بہت رنجیدہ اور غمگین ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا. کیسا سوال جو ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من نجاح, نجات کہاں ہے, نجات کیسے ہوگی, نجات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک, سب سے پہلی بات, سب سے خطرناک چیز جو انسان کے جسم میں ہے وہ اس کی زبان ہے. اس کو روکو, کنٹرول کرو, اس پر قابو پالو, اس پر. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے. ادھر ادھر کے کیل و قال, فضول اور لایانی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کا سہارا لو اور اپنے گھر میں رہو. سڑکوں پر کھڑے ہو کر دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی. قرآن کی تفسیر اور حدیث کا درس نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
وہ آپ جانتے ہیں. ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں، ہمارے کہے، ہمارا شور سب دل کو مردہ کر دینے والی چیز. وہ کیسے سوچے گا ایسا دل نجات کے بارے میں؟ کہا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. یہ دنیا بہت خطرناک ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور سنا کر خطبہ ختم کر دوں. اس کو ذرا دھیان سے سنیں. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین سیکھا اور دین ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا، بس گیا، اور ان کی زبان سے اس کی ترجمانی ہوئی. تو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو شہد کا شربت ان کے سامنے پیش کیا گیا، لے لیا، اور لے کر کے جب ہونٹ تک لے گئے، ہونٹوں تک، تو رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. تو رونا تھم نہیں رہا. ذرا ذرا تھمے تو لوگوں نے پوچھنا چاہا، پھر رونے لگے. پھر جب رونا تھم گیا تو لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ میں تھے، کوئی نہیں تھا ہمارے علاوہ تیسرا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں الیک عنی، الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا. تو وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من تخاطب، کس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں؟ ولیس ہاہنا احد، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہذه الدنیا تمثلت لی، یہ دنیا میرے سامنے کھڑی ہوئی. فقلت لا الیک عنی، مجھ سے دور بھاگ، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں. تو دنیا نے کہا ان کنت نجوت منی فلن ینجو منی من بعدک فخشیت من ذلک. کہا اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو پھر ہرگز ہرگز آپ کے بعد کوئی مجھ سے نہیں بچ پائے گا. یہ سوچ کر کے میں لرز گیا کہ کہیں یعنی ایک شہد کا شربت اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا داری نظر آئی، اور ہم یہ شربت اور وہ شربت اور وہ کولڈ ڈرنک اور وہ کولڈ ڈرنک سمندر لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں احساس ہوتا کہ دنیا داری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گناہوں کے لیے سچی اور توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تمہیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بہرحال تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بہرحال ہمیں جو لوگ برسر روزگار ہیں مولا تو ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، انہیں خوشحالی دے. بہرحال جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں مولا غیب سے تو ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. مولا جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما دے. بہرحال جو لوگ کسی طرح کی کوئی مصیبت میں گرفتار ہیں مولا اس سے چھٹکارے کی سبیل پیدا کر دے. بہرحال ہمیں سکون دے، ہمیں اطمینان دے، ہمیں جتنی زندگی دے صحت و عافیت کی زندگی دے، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی دے. بہرحال سکون و اطمینان کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے.
عزت و وقار کی زندگی دی، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی طے فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالإسلام، واجعلنا هداة مهتدين، وادخلنا في عبادك الصالحين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔